پھر میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. ہم اب تک جتنی بھی باتیں کرتے رہے ہیں زیادہ تر پوڈ کاسٹ کا موضوع یہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے یا جو ہے نا بہت سے ریاستی جبر سے لے کر بین الاقوامی پالیسیز تک جو جنگیں آ رہی ہیں وہ ہمارے کاسٹ پہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک نمایاں پہلو ہے, اس سے ہم پہلو طے نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہم نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نہ صرف ان کے حوالے سے اپنے اویئرنیس کو بڑھائیں, اپنی سمجھ بوجھ کو بڑھائیں, بلکہ کوشش کریں کہ ان کی تدارک یا ان کے حل کے لیے وہ کون سے کام کریں کہ جو ہمارے اپنے فالٹ لائنز جو ہیں ان کو کور کرے اور ہم ایک قدم آگے جا سکیں. تو اس پوڈ کاسٹ میں اس اویئرنیس پہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوگی کہ جو قومیں ہم سے زیادہ اویئرڈ ہیں پاکستان میں ہی, ان کے مسائل کن لیول پہ حل ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل کا کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے. تو دونوں مسئلوں پہ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو ایک تو سمجھ بوجھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں, یعنی کلچرل انڈرسٹینڈنگ سے لے کر پولیٹیکل اور سوشل انڈرسٹینڈنگ, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر وہ عمارت کیسے کھڑی کریں کہ جو ہمارے مسائل کے حل میں تعاون کرے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کی بنیاد پر کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے اپنا کر ہم یہ کر سکتے ہیں؟ عرفان دیکھیں, شروع میں آپ نے وہ بڑی اچھی بات کی کہ جب تک ہم اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی نہ کر دیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا, تو اس وقت تک ہم ان مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بنا سکتے. تو سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے, اور دیکھیں جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ بگ پاورز یا ریاست یہ کام کرتی ہیں کہ ان کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی ہے, ڈسٹریکشن کا وہ کہ لوگوں کا جو ہے اپنے امیڈیٹ انوائرمنٹ اس سے نظر ہٹ کے ایک دور کسی اور ایشو پر فوکس ہو کہ جن کا ان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ باقی کمیونٹیز وہ کس لیول پر ہیں, ہم کس لیول پر ہیں, ان کے پرابلمس کیا ہیں, ہمارے پرابلمس کیا ہیں, اور سب سے ضروری یہ کہ ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ کہاں سے ایمرج ہوتے ہیں اور کیا نئے دور کے تقاضوں کا مقابلہ ہم اس فریم ورک کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جس فریم ورک کو ہم نے بہت جذباتی انداز میں اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. اور یہ میں جو کہتا ہوں تو یہ میں کچھ کلچرل ٹریڈیشنز اور ان کی میں بات کروں گا کہ جن سے ہم پشتون کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے نکلنا بھی ہے ایک سٹیج پر. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کلچر کو ڈسکارڈ کرنا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی کلچر جو ہے وہ سٹیٹک نہیں ہوتا, وہ بے جان نہیں ہوتا. کلچرز جو ہیں یہ ایوالو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور اگر ہم ان کی ایوولوشن کو سٹاپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اس کلچر کو اپنے ہاتھوں خود مار رہے ہیں, اور کلچر ختم ہو جائے تو وہ لوگ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ آئیڈینٹی اس کلچر کے لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس آپ نے مثال قبائل کی بات کی یا آپ نے ایک سسٹم یا فریم ورک کی بات کی, کچھ جگہوں پہ تو یہ فریم ورکس عرصہ دراز سے ڈسمنٹلڈ ہو چکے ہیں یا ان کے نام صرف باقی ہیں, باقی استعمار نے ان کو مختلف طریقوں سے کھوکھلا کر دیا ہے. مثال پاکستان کے ان قبائلی اضلاع کی ہم بات کریں جو ابھی ضم شدہ ہیں خیبر پختونخوا میں, یا خیبر پختونخوا بھی ایک عمومی قبائلی معاشرہ ہے, کوئی خٹک ہے, کوئی سبزی ہے, تو ہم کہتے تو اپنے آپ کو نہیں ہیں کہ ہم قبائلی ہیں, لیکن ہمارا جو نظم و نسق ہے پورا وہ قبائلی فریم ورک ہی کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو بنیادی سٹیپس ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے, جس کو ہم پویا کہتے ہیں, کانشیسنس کے لیے. ایک تو انڈیویجول کا لیول ہے, وہ ایکسپیرینس لاتا ہے, وہ تجربہ لاتا ہے, وہ چیلنج کر سکتا ہے چیزوں کو, وہ ریزسٹنس کر سکتا ہے, وہ نہ اور ہاں کر سکتا ہے. اور ایک وہ فریم ورک ہے جو مثال کلچرل فریم ورک, سوشل فریم ورک, پولیٹیکل فریم ورک, کچھ بھی کہیں, کہ جس میں وہ ایکسپیرینسز ڈھلتی ہیں
لوگوں کی, اور اس بنیاد پر اس فریم ورک کی میموری ہوتی ہے. مثال ادارے, ان کی میموری ہوتی ہے, ان کے پاس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتی ہے, وہ ایک پالیسی لائن لے سکتی ہیں. اور سب سے بنیادی بات یہ کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے انتظار کا, کہ وہ اچھے وقت کا انتظار کریں اور وہ اپنی وہ منمانی چیزیں امپوز کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. انڈیویجول کے پاس وقت اس لیے نہیں ہوتا, وہ ہر وقت گردش میں ہوتا ہے. تو یہ میں 2 لیولز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرد اور فریم ورک جو معاشرے کا بھی ہو سکتا ہے, سیاست کا بھی ہو سکتا ہے, یا ان دونوں میں کچھ جگہوں پہ مطابقت نہیں ہوتی. جیسے قبائلی معاشرہ, فرد تو ہیں, افراد بھی ہیں, ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم کمیونٹیرین معاشرہ ہیں, یعنی ایک ایک گھر میں 80 لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن وہ سٹرکچر اس طرح نہیں ہے جو 200-300 سال پہلے تھا, وہ قبائلی سٹرکچر, وہ پیٹریارکل سٹرکچر. لیکن ہمیں ابھی بھی بڑا زوم ہے کہ ہم ابھی بھی اس قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں, سوچ کو بدلتے نہیں ہیں کہ آج کل کے تقاضوں کے مطابق انڈرسٹینڈ کرے چیزوں کو. تو نہ ادھر کے ہیں 200 سال پہلے اور نہ ادھر کے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں عرفان, ایک تو یہ گلوبلائزیشن ہم جسے کہتے ہیں نا, تو گلوبلائزیشن نے عموماً انسانی معاشرے کو فائدہ دیا ہے, لیکن وہ کمیونٹیز یا وہ اقوام کہ جو باقی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے نا, تو ان کے ساتھ وہی ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سٹرکچرز ڈسمینٹل ہو گئے. آپ کو ابھی جو آپ نے اگزامپل دے دی نا ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی, اور اگین ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہم ٹرائبل لفظ جو ہے وہ انتھروپولوجیکل سینس میں نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ٹرائبل علاقے میں ایک نوجوان, اس کا ٹھیک ہے ڈسرپٹڈ ہے, لیکن اس کا ایکسیس انٹرنیٹ تک ہے, اس کے پاس اسمارٹ فون ہے, وہ انسٹنٹلی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اور اس کا ایک گلوبل ایکسپیرئنس بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ یعنی فون رکھ کے جب آس پاس دیکھتے ہیں, وہ نوجوان جب دیکھتا ہے نا, تو ٹوٹل ایک ڈسکنیکٹ ہے اس کے جو میٹیریل امیڈیٹ کنڈیشنز ہیں, اور جو ورچولی وہ جس دنیا کا وہ ہے ایک ممبر ہے, ان دونوں کے درمیان. یعنی مثال کے طور پر ہم کلچر پر جب آ جاتے ہیں نا, تو ابھی وہ گلوبلی جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو گلوبل لیول پر یہ بات نہیں ہوتی کہ جی یہ ایک کلچرل کوڈ ہے اور اس کوڈ کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. اور مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ کی زندگی کے بارے میں بھی فیصلے ہو رہے ہیں تو آپ نے بات نہیں کرنی ہے, کیونکہ آپ نوجوان ہیں, اور یہ بات آپ کے لیے آپ کے بزرگوں نے کرنا ہوگا. اب اس میں مسئلہ کہاں آ جاتا ہے کہ بزرگ اس گلوبل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے, نوجوان ہے. تو دیکھیں یہاں پر ایک وہ کنٹراڈکٹری وہ ریلیشن. دوسری بات یہ کہ وہ دنیا کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں, لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ فون رکھ کے جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو اس کی بہن یا بیٹی وغیرہ ان کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ گھر سے ضرورت کے لیے بھی یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک یعنی ان شیپرون نہیں نکل سکتی, کسی نے اس کے ساتھ تھامنا ہوتا ہے اور عرفان امیجن کر لے کہ یہ ایک لڑکی ہو کہ جو کنیکٹ ہو باقی دنیا کے ساتھ اس اسمارٹ فون کے ذریعے, اور وہ یہ رکھ کے پھر اپنی امیڈیٹ انوائرمنٹ کو جب دیکھتی ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ایلینیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایلینیشن کا احساس نہیں ہوگا. اور دیکھیں انیشلی ایلینیشن ہوگا اپنے کلچر سے, لیکن اگر اس ایلینیشن سے فریڈم اس کو نہ ملے نا, تو جواب میں کیا ہوگا, وہ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں آؤٹر ورلڈ سے, جہاں سے پھر ایکسٹریمزم کا آغاز ہوتا ہے. یعنی آپ کی میٹیریل کنڈیشن جب آپ چینج نہیں کر سکتے نا, تو پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ترقی کی ہے تو آپ اس ترقی کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم کمیونیکیشن میں اکثر کہتے ہیں نا وہ کہ آپ کے اندر جو, بلکہ کمیونیکیشن نہیں, اس میں پوسٹ اسٹرکچرزم میں بھی کہا جاتا ہے کہ سوشل انٹاگنزم آپ کی پرسنالٹی میں پیدا ہو جاتا ہے نا. اس انٹاگنزم کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ کیا کر لیتے ہیں کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ترقی ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ترقی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم جب اسکول میں تھے
تو ایک سٹوری ہوا کرتی تھی وہ اس کی فاکس اور گریپس کی، کہ ایک لومڑی اور انگور، اور اس سٹوری کا ٹائٹل بھی ہوتا تھا انگور کٹ، ہاں کٹے ہیں، وہ انگور مورل کٹے تھا، لیکن لومڑی اور انگور شاید تھا، ہاں لومڑی ساری، تو انگور کٹے ہیں. تو اس سٹوری کو بیسیکلی دیکھیں نا، انگور اس وقت تک کٹے نہیں تھے لومڑی کے لیے جب تک کہ اسے یہ احساس تھا کہ میں ان تک ایکسیس کر سکتی ہوں، میں ان تک پہنچ سکتی ہوں. لیکن بہت کوشش کے بعد بھی جب نہ پہنچ سکی تو اس نے کہا کہ جی انگور کٹے ہیں. کہ میری ایگزیکٹلی پھر یہی نوجوان نسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ، اور یہ انگور کھٹے ہیں والی بات پھر انسانوں میں یہ نہیں کہ لوگ کیا کر لیتے ہیں، ریگریشن، کہ یعنی پروگرس کی جگہ وہ پھر دوبارہ اپنے روٹس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ دلاسا دینا کہ جی صدیوں سے ہمارا یہ کلچر آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد اس کلچر کے ساتھ ہیں. تو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ والی بات بن جاتی ہے نا کہ اے اسکوائر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، یا اے راؤنڈ پیگ ان اے اسکوائر ہول، کہ آپ ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے جو طور طریقے تھے اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہاں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس میں یہی مسئلہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ٹریڈیشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ماڈرن ورلڈ اسپائر کرتے ہیں، ماڈرن زندگی آپ اسپائر کرتے ہیں. تو دونوں ایک ساتھ وہ چل نہیں سکتی. اچھا، اس میں عرفان آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ سوال آ جائے، ہمارے ویور بھی کہیں کہ جی کیا ہم باقی کلچر جو ہے وہ بھی تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چینج ہوئی ہے. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ جو ہے یا پروگرس، یہ ایک یونیورسل پراپرٹی ہے، یہ کسی ایک قوم کی نہیں ہوتی. تو اگر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹریڈیشنل معاشرہ کس طرح وہ ماڈرن معاشرے میں تبدیل ہوا، تو بجائے اس کے کہ وہ سارے اسٹیپس ہم یعنی کراس کر کے ڈیولپمنٹ پہ جائے، تو ہم ان سے سبق سیکھ کے کئی سٹیپس کو ہم اوور سٹیپ کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ دوست کہیں گے کہ ہم نے تو ڈائریکٹ کلچر کی بات شروع کی، کلچر میں تو بہت کچھ آتا ہے، آپ کے سٹوریز، آپ کا رہن سہن، آپ کے طور طریقے، مذہب، ساری چیزیں کلچر کا حصہ ہیں. یہاں کلچر کو ہم ایک پرسپیکٹیو کے اس سے بیان کر رہے ہیں، ایک لینس سے، یعنی ایک نقطۂ نظر سے، ایک ورلڈ ویو کے طور پہ ہم یہاں جب کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ورلڈ ویو ابھی بھی قبائلی ہے، زیادہ تر کچھ مانے یا کچھ کوئی نہ مانے، اور اس کے کانسیکوینسز یا اس کے اثرات اتنے ہی مضر ہیں کبھی کبھی جتنے کہ امریکہ ہمارے لیے مضر ہے، جتنا کہ ہماری ریاستیں ہمارے لیے مضر ہیں. تو ہم ان ڈفرینٹ لیولز پہ کیوں نہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہی ہیں. تو آج جو ہم قبائلی ورلڈ ویو کی بات کر رہے ہیں وہ صرف پشتونوں تک محدود نہیں ہے، اور نہ قبائلی جو ہمارے علاقے ہیں ان تک محدود ہے. یہ آپ کو جو ہے نا بلوچستان میں بھی ملے گا، بلوچوں میں بھی ملے گا، یہ آپ کو ایون جو ہے نا سندھیوں میں بھی ملے گی، اور جو یہ گکھڑ قبائل ہیں پنجاب کے سائڈ پہ، یا اور تو ہم میں سے اکثر لوگ ابھی بھی اسی قبائلی جو ہے نا معاشرت کا حصہ ہیں. لیکن کسی کی سمجھ ہے، یا کوئی سمجھنا چاہتا ہے یا کوئی نہیں، یا کوئی اپنے آپ کو کہلانا چاہتا ہے یا کوئی نہیں کہلانا چاہتا. کنکریٹ کی طرف میں آؤں گا. میرا ایک دوست ہے، وہ پچھلے دنوں کینیڈا گیا، اور اس دوست پشتون ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی. اس بیٹی کو وہ ادھر کینیڈا کے پشتونوں کی ایک سوسائٹی ہے، وہاں پر ایک اجتماع ہوا ان کا جس میں خواتین بھی آ رہی تھیں. تو یہ بیٹی جو ایک اچھے اسکول میں پشاور میں پڑھتی ہے، اور مطلب ایلیٹ اسکول، اچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایلیٹ اسکول ہے، اور یہاں سے وہ گئی، اور مطلب 15-16 سال اس کی عمر ہے. اب وہ وہاں پہ گئی اپنی کمیونٹی، کینیڈا میں اپنی کمیونٹی سے ملنے. چونکہ وہ پہلی دفعہ گئی تھی تو یہ سوچ کے گئی تھی کہ یہاں لوگ پتلون کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ پتلونیں لے کے گئی تھی. تو اگلی دفعہ جب اس کے والد نے کہا کہ آج ایک اور پروگرام ہے اس میں چلتے ہیں،
تو اس بیٹی نے اس کو کہا کہ میں نے نہیں جانا اگلے پروگرام میں. تو والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا یہاں خواتین جج بہت کر رہی ہیں مجھے. اب دیکھیں جو پاکستان سے ایک بچی پشتون بچی گئی جو آج ہی کے دور میں پشاور میں رہ رہی ہیں, وہ کینیڈا میں جو گئی جہاں پر پتلون پہننا عام ہے, وہاں کی خواتین جو پشتون تھی جن کا تعلق مردان سے تھا, سوات سے تھا, چارسدہ سے تھا, وہ اپنے ساتھ وہ 30 40 50 سال کا ایکسپیرینس یہاں سے لے کے گئی تھی, لیکن وہاں قید ہو چکی تھی اس میں. تو وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی ان کپڑوں کو جس میں باقی شلوار تھی لیکن نیچے جینز پینٹ تھا, اور اس کو اوپر قمیض اور نیچے. اب یہ کون سا ایسا ڈریس ہے کہ پشتون ابھی بھی ہمارا قبائلی نظام اس ڈریس کو کینیڈا میں بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو جو آپ نے بات کی کہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے اگر ہم اسی لینس کو لے کے چلیں گے تو اس کا کانسیکوینس نہ صرف سوشل لیول پہ ہوگا. پولیٹیکل کی مثال میں دوبارہ دیتا ہوں, بلکہ چلو میں پولیٹیکل ہی کی مثال دے دوں. یہ تو ہم نے کلچر اور سوشل لیول پہ بات کی. پچھلے دنوں ہارون رشید صاحب ایک ہیں, اس کا ایک پوڈ کاسٹ ہمارے سامنے آیا باجوڑ کا, اور اس نے اس میں بات کی کہ ہمارا قبائلی جرگہ جنرل فیض حمید کے ساتھ افغانستان گیا تھا 1 سال ڈیٹ پہلے, اور وہاں سے انہوں نے طالبان کو واپس لانا تھا, ٹی ٹی پی کو. اور جب اس پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کو پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, یا کہ اس نے کہا خدا خیر کرے گا. تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں. یہ بھی تو وہی کلچرل لینز ہے کہ جرگ کا پلیٹ فارم ایک ٹیررسٹ تنظیم کے ساتھ امین دوائے خیر صلح کے لیے لے کے جانا. تو جرگے کی کیا اہمیت ہے ہمارے قبائلی اس میں, اور آیا وہ اہمیت رہی بھی, یا ریاست اس طرح کے کلچرل انسٹیٹیوشنز کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ عرفان, بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایکسپلینیشن دے دی کہ ہم جو کلچر کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ورلڈ ویو کے تناظر میں ہم, یعنی عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کلچر جو ہے یہ لباس ہے, خوراک ہے, ٹھیک ہے, ٹوپی پہننا یا نہیں پہننا, لیکن ہم کلچر کو یہاں پر ورلڈ ویو کے حساب سے, آپ نے جس کی بات کی نا, اسی طرف ہم نے آنا ہی تھا یہ جرگے کا. دیکھیں عرفان, یہاں پر انگریزوں نے جب ہمیں کالونی بنائی, یعنی ہم کالونی جب بن گئے انگریزوں کی, تو انگریزوں نے کیا کیا کہ ہمارے ہی کلچر سے کچھ چیزیں اٹھا کے انہوں نے اس کو اتنا ایگزیجریٹ اور میگنیفائی کر دیا کہ ہمیں احساس ہی نہیں تھا, اور ہم اس کے قیدی بن گئے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں, انگریز نے کہا کہ جی یہ آزادی کے بڑے شوقین ہیں اور یہ بندوق کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو اجازت ہے کہ وہ بندوق اپنے ساتھ رکھیں. ویسے کلچرل نارسسزم تو ہر کلچر میں ہوتا ہے. ہر مثال امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی پسند ہیں, ہم جو ہے نا لینڈ آف دا ڈریمز ہیں, وہاں ڈریمز دیکھتے ہیں. پاکستان میں یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں وغیرہ. یہ کلچرل نارسسزم پشتونوں میں پھر کیوں آپ کو اتنا برا لگتا ہے؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پشتونوں کا اپنا ہی فیصلہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں اسٹیریوٹائپنگ. دوسری قوم نے اس کے بارے میں جو کہا, انہوں نے اس کو اپنا کلچر اپنا مذہب, یعنی مثال کے طور پر دیکھیں انگریزوں نے کیا کہا کہ یہ سیویجز ہیں, انہوں نے نوبل سیویجز کہا تھا. یس, نہ نوبل سیویجز انہوں نے کہا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اس کو وہ کہا تھا کہ یہ ٹریچرس ہے, انرولی ہے. یہ سارے القابات جو ہے وہ انہوں نے, مارشل ریس بھی کہا تھا انہوں نے. یہ بہت ایک ڈکشنری بن جاتی ہے اس کی. لیکن مسئلہ پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کو پہننا شروع کر دیا, بالکل اوزار کی طرح, اور جو ہے نا آزمائش کی طرح. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں اسٹیریوٹائپنگ کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کمیونٹی کا یا جس قوم کی اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے نا, وہ اس اسٹیریوٹائپنگ کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں, اور یہاں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان شروع ہو جائے. تو اگر پشتونوں کو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انرولی ہے, تو انہوں نے انرولی یعنی اپنے آپ کو دکھانا, یعنی ایوری ڈے لائف میں
ایوری ڈے لائف میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انرولی انہوں نے دکھا دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو القابات جو دیے گئے، تو میں اس سینس میں وہ کلچرل نارسسزم الگ بات ہے. اچھا، جن لوگوں کو مثال کے طور پر اس چیز کا جو ہے وہ کانشیسنیس ہو گیا کہ جی ہمیں اپنے کلچر پر بھی فخر کرنی چاہیے، اور یہ میں ایجوکیٹڈ پشتونوں کی بات کرتا ہوں، تو وہ نارسسزم کی طرف چلے جاتے ہیں نا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کینیڈا میں، امریکہ میں نے ادھر امریکہ میں دیکھا ہے کہ غیر ضروری طور پر مثال کے طور پر وہ چترالی ٹوپی سر پر رکھ لیتے ہیں، یہ وہ جو ہے نا کھدر چادر وہ اوڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پبلک پلیسز میں کہ جی یہ ہمارا کلچر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے نا گاڑی کی چھت کے اوپر نماز پڑھتے ہیں نیو یارک میں. جیسے ہمارا وہ کرکٹ کا کیپٹن ہے رضوان صاحب، تو وہ تبلیغ میں جاتا رہتا ہے، تو اس نے وہاں شاہد افریدی صاحب بھی یہ اسپیکٹیکلز کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. چھت کے اوپر نماز پڑھی تھی یا وہ نیچے پیڈسٹل بونٹ پہ؟ ہاں بونٹ پہ. ہاں میرا خدا. ہاں تو ایک تو خیر بتانا تھا کہ ہم کون ہیں. ہاں بالکل. لیکن یہ ہے کہ نا ہم اسٹیریوٹائپس کو کیوں امبریس کرتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر وہ کمیونٹی، اور اس کا کنکریٹ اگزامپل بھی میں آپ کو دے دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیریوٹائپنگ ہم اس لیے بھی وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے انڈیویجول ایکٹ کو جو کہ اچھا نہ ہو لیکن ہم اس کو جسٹیفائی کر سکے اور اس کو ہم اپلائی کر دیں اپنے اوور آل کمیونٹی پر کہ یہ میری انڈیویجول کوئی غلطی نہیں ہے. یا میں مثال دے دوں گا آپ کو کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک ٹاک شو میں شیر افضل مروت جو کہ پی ٹی آئی کا وہ بنتا ہے، اور افنان اللہ جو پی ایم ایل این کا سینیٹر ہے، ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جو کہ شرمناک واقعہ ہے، حرکت ہے اس وغیرہ سے. دو کہ اس میں اس پروگرام کے ہوسٹ کا مین رول تھا کہ اس نے انوائرمنٹ اس طرح بنا دیا کہ بات یہاں تک پہنچے، اور وہ روک سکتا تھا، اس نے روکنا. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد میں نے جب سنا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ شیر افضل مروت صاحب سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ وائلنس کیوں کر دی، یعنی آپ نے ہاتھا پائی جو ہے اس کا آغاز کیا. تو اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ شاید میں پٹھان ہوں، یہ اس لیے. اب دیکھیں نا، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر کہہ دیتے کہ جی میں شرمندہ ہوں اس حرکت پر، مجھے اس طرح نہیں ہونی چاہیے، کر لینا چاہیے، اس نے تمام پشتونوں کو اس کا یعنی گند اس پہ ڈال دیا نا کہ شاید میں پشتون ہوں اس وجہ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن جو ہے اس کو اگر آپ پشتون کے کلچرل کوڈ سے دیکھیں تو پھر یہ جسٹیفائڈ ہے. یعنی فائدہ تو وہ عمران خان کو پہنچا رہا ہے، اور جو نقصان ہے وہ پشتون کلچر کو، وہ پشتون کلچر کو. اور دیکھیں یہ انگریز نے بھی کیا تھا، اور یہ انگریز کے بعد آج تک ہو رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، انگریز کو جب چاہیے تھا کہ پشتون ان کے لیے لڑے تو پھر وہ والی باتیں انہوں نے شروع کر دی کہ پشتون مارشل ریس ہے. تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جا کے انگریزوں کی صفوں میں لڑتے رہے. پھر دیکھیں افغانستان کے اندر انقلاب سور آ گیا، تو پھر انگریز کو، سعودی عرب کو، پاکستان کو وہی مجاہدین مارشل کی شکل میں مارشل ریس چاہیے تھی، تو ان کو کہا کہ جی آپ مجاہدین ہیں. اور دیکھیں یہ اسٹریٹجیکلی جو ان کے خلاف. اچھا پھر اس کے بعد وہاں ریاست کو طالبان چاہیے، تو پھر وہ ریاست پشتونوں کو نا. میں وہ جرگے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے وہ بات ہی نا، میں اس جرگے کا کانٹیکسٹ تو پھر بات اس سے کلیئر ہو جائے گی. اگین اسٹیٹ نے افغانوں کو یہاں لانا تھا، لیکن ان کو ریفیوجی اسٹیٹس نہیں دینا تھا، کیونکہ ریفیوجی اسٹیٹس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں جو ہیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز جڑی ہوئی، وہ دینا نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پشتونوں کے پشتونولی کا تقاضا ہے کہ وہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے جگہ اپنے ہاں جو ہے وہ پناہ دے دیتے ہیں. مہمان، اس کو مہمان گیسٹ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں وہ کلچرل کوڈ اگین پشتونوں کے خلاف استعمال ہوا. پھر 9/11 کے بعد القاعدہ کے لوگ آ گئے، تو پھر وہی
اسی ٹروپ کو استعمال کر دیا گیا کہ جی القاعدہ یہ تو دیکھیں پشتونوں کے روایات ہیں، ان کی پشتون بولی ہے کہ وہ ان کو جگہ. اب پشتونوں نے بھی یعنی وہ کمال پر دکھایا کہ انہوں نے القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ رشتے کر لیے. ٹھیک ہے نا. ریاست کو جب دیکھیں ان کا دوسرا وہ کریکٹرسٹک چاہیے تھا تو انہوں نے بڑی آسانی سے کہا کہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دی ہے اور اس لیے ہم ان کے خلاف. آج بات عرفان یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ پاکستان کے مین سٹریم میں، میڈیا میں اور پولیٹیکل سرکل میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ اور ٹی ٹی پی ایک لوگ ہیں، یعنی ٹی ٹی پی کو پشتون نیشنلسٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اور یہ کلونیل دور سے چلا آ رہا ہے. تو جو آپ جس صاحب کی بات کر رہے تھے نا جرگہ کی، میں کہتا ہوں وہی دیکھیں ہمارے خلاف اس تک آتے ہیں. لیکن مسلسل میں دیکھ رہا ہوں ایک چیز بڑی واضح ہے اس سارے اس میں کہ دیکھیں کب سے یہ ایک ہی نیریٹو آ رہا ہے، یعنی ہمیں نام، سٹیریوٹائپس اور پہچان کوئی اور دینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پوسٹ کلونیل ریاست ہو یا وہ کلونیل ریاست ہو یا اس سے پہلے مغل بھی جو تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے. اور جو اچھی چیز ہوتی ہے فتح وہ ان کی ہوتی ہے، لیکن جو بدنامی آتی ہے وہ پشتونوں کے گلے کا ہار بن جاتی ہے. آپ نے اس کی کچھ مثالیں دیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. ایک مثال میں بہت ریسنٹ دے دوں نا کہ پھر پشتونوں کا یہ پاگل پن چاہیے تھا تو خان صاحب کی بیوی بشرا بی بی وہ پشاور آئی تھی اور یہاں سے یعنی 26 نومبر کو اسلام آباد پشتونوں کو لے جانا تھا. تو اس نے جگہ جگہ جو تقریریں کی ہیں کہ پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، پٹھان بڑے وہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پٹھان اور پشتون میں ایک فرق. اگین وہ دیکھیں کلونیل کلچرل ٹروپ اس نے اٹھایا. ابھی ریسنٹلی 5 اگست کو اگین جب یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو خان صاحب کا ایک رشتہ دار آیا تھا اور وہ رشتہ دار لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نیازی پٹھان ہوں، آپ بھی پٹھان ہیں اور یہ غیرت کا تقاضا ہے، ہم نے خان صاحب کے لیے نکلنا ہے. تو پشتونوں سے یہ بات کرنی تھی کہ جو ان سے بات. لیکن پہلے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کہا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کی بات میں. ایک تو یہ تسلسل جو رہا ہے اس میں کتنی جو ہے نا باقاعدگی ہے، ایک نیریٹو فارم میں آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ابھی ہے یہ صرف جسم پہ تو نہیں ہے، یہ نیریٹو کی بھی لڑائی ہے. یعنی سٹوریز ہماری اپنی نہیں ہیں، ہمارے پہچان آئیڈینٹی اپنی نہیں ہے اس طرح. یعنی جو کلچرل طور پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز رہے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن میکینزمز کے، مثال لخکر ہے، مثال چغا ہے، مثال بدرگاہ ہے، یا اس طرح کے کہ جو پشتونوں کے مثال بدرگاہ ایک ایسا میکینزم تھا کہ یہاں سلک روٹ سے جو بھی ٹریڈرز آتے تھے، چاہے وہ ہندو تھے چاہے وہ وہاں سے کوئی اور آتے تھے سینٹرل ایشیا سے، تو وہ یہاں پر آفریدی کے ملک کو یا ان سے خدمات لیتے تھے کہ ہمیں پروٹیکشن دے، اور اس کے ان کو پیسے ملتے تھے. تو بدرگاہ کے فارم میں، یعنی وہ اسکاٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس فارم میں تو کسی نہ کسی لیول پر لوکل لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے ملتا تھا. تو یہ انسٹیٹیوشنز تھے. اسی طرح لشکر تھا، چغا، ٹھیک ہے نا، نعرہ، یعنی اگر کوئی دشمن آئے تو پورے گاؤں میں آواز اٹھتی تھی کہ آؤ مطلب مقابلہ کرو، تو اس پوری قوم اکٹھی ہو جاتی تھی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچرل انسٹیٹیوشنز تھے ہمارے ساری عمر. اب دیکھتے ہیں کہ نہ صرف چونکہ میری کہانی میری نہیں ہے، تسلسل میرا نہیں رہا، اب یہ ادارے جو ہیں، یہ کلچرل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اب یہ ہمارے لیے نہیں استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب امیر المومنین طالبان کا کیا نام، ملا عمر، نہیں ملا عمر اس دنوں کا، وہ جو لڑتا رہا اس کے خلاف جو ہے نا امریکنز کے خلاف یا اس سے پہلے رشینز کے خلاف، تو وہ اسلام کی فتح تھی. لیکن جب اس نے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کیا تو پشتون روایات تھیں. پشتون روایت. اسی طریقے سے جو القاعدہ اس خطے میں جو کچھ کرتی رہی
وہ پاکستان ریاست اور سر ان کو پیسے ملتے رہے، اس کے اگینسٹ ان کی مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے 500 لوگ بیچے، امریکہ اس کی پیچھے آئی، تو وہ ٹیررزم کا خاتمہ تھا. لیکن جب ان کو ہی ایکوموڈیٹ کیا ہمارے پولیٹیکل ایجنٹس نے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور اورکزئی ایجنسی میں، اور یہ پولیٹیکل ایجنٹس کون ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے، یہ تو ریاست کے اعلی کار ہوتے ہیں. تو وہ پشتون اقدار تھیں، ہاسپٹیلٹی تھی، ان کو گیسٹ کہا جاتا تھا. تو آپ نے کہا نا کہ ان کو بہو بیٹیاں انہوں نے دیں، تو وہ اس لیے دی کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اسلام بھی ساتھ لائے ہیں، جنت اور ریاست بھی انہی کی اس پہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہی ادارے اپنی جگہ تو قائم ہیں، لیکن جو ورلڈ ویو اب یہ لا رہے ہیں یہ بڑا محکومانہ ورلڈ ویو ہے. اس بنیاد پر ان اداروں کا کام وہ نہیں ہے جس کے لیے ادارے اس وقت بنے تھے. تو اب مجھے جرگی کی طرف آئیں کہ یہ جرگہ اور لشکر جس طرح استعمال ہوئے ہیں وار آن ٹیرر میں، اس سے بھی آگاہی بڑی ضروری ہے. بالکل. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جرگہ بدرگاہ یہ سارے جو ہے انسٹیٹیوشنز تھے اور اب بھی ہیں پشتون سوسائٹی میں، لیکن ہم اس چیز کو نہ سمجھ سکے کہ انہی انسٹیٹیوشن کو پہلے امپائر نے، پھر اس کے بعد ریاست نے ویپنائز کیا اور اس کو ہمارے خلاف استعمال کیا. اور یہ نہیں کہ ہم میں سے کسی کو اس کی سمجھ بوجھ نہیں تھی. دیکھیں ایک بہت اچھے ریسرچر ہیں افغانستان کے اور امریکہ میں وہاں پر پروفیسر پڑھاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، شاہ محمود حنیفی. شاہ محمود حنیفی صاحب جو ہے ان کا بھی ریسرچ اس چیز پر ہے جو میری نظر سے گزرا ہے کہ جی پشتونوں کے پاس ایک کاؤنٹر نیریٹو یعنی ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی پشتونوں کے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے تو بادشاہ خان اور اس کا خدای خدمتگار موومنٹ وہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں تھا، بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے، بہت. لیکن اگین عرفان جس قسم کی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، یعنی انگریز استعمار کے ساتھ مقابلہ تھا، تو استعمار کو تو وہ والے پشتون نہیں چاہیے تھا جو نان وائلنٹ ہو، جو کہ خدای خدمتگار تھے. انگریز کو تو وائلنٹ پشتون چاہیے تھا تاکہ بوقتی ضرورت ان کو استعمال بھی کر دے اور بوقتی ضرورت ان کے اس وائلنس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایکشن بھی لے لے، مار بھی دے ان کو تو جب ضرورت نہ پڑے. ہاں جب ضرورت نہ پڑے، ڈسپوزیبل اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں. بالکل ایکسپینڈیبل ڈسپوزیبل اس کو بنا دیتے ہیں. اور دیکھیں کل عرفان میں اور آپ ایک محفل میں تھے جہاں پر افراسیاب خٹک صاحب تھے. ایک بات انہوں نے بتا دی کہ دیکھیں کہ اولف کیرو یہاں پر جب گورنر تھا نا، تو چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یعنی وہ ڈی کولونائزیشن شروع ہو گئی تیزی سے، تو چرچل نے پوچھا کہ نیکسٹ اینیمی کون ہوگا، تو اسے بتایا گیا کہ جی سوویت یونین نیکسٹ اینیمی ہوگا. تو اس نے کہا کہ پھر تو ہمیں یہ ریجن اور اسپیشل پشتون ریجن کہ یہ ریجن ہمیں چاہیے اور اس کے لوگ ہمیں چاہیے کہ اب سوویت یونین کے خلاف اس زمین کو بھی یوز کرنا ہے اور اس زمین کے لوگوں کو بھی استعمال کرنا ہے. تو دیکھیں وہی تھا کہ انہوں نے خدای خدمتگار موومنٹ کو اس طریقے سے کچل دیا کہ جس طرح کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کیا جاتا ہے، اور جو آج پی ٹی ایم کا اشر ہو رہا ہے. میں اس طرف آ رہا تھا. تو دیکھیں اب پشتون جو ہے وہ پیسفل پشتون ان کو پشتون نہیں لگتا، وائلنٹ پشتون ان کو پشتون لگتا ہے. یہی ہوا. آپ نے جو بات کی میں اسی طرف آ رہا تھا نا پی ٹی ایم کا. میں سوچ رہا تھا عرفان آپ دیکھیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ریاست پاکستان مذاکرات کرتی ہے، جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جرگہ لے کے گئے تھے نا، نہیں ہاں وہ گئے تھے. آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں لیکن پی ٹی ایم کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی دا ٹائم از اپ، ٹھیک ہے نا، کریک ڈاؤن ان پر شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس سے میں یہی مطلب لوں گا نا کہ ٹی ٹی پی پشتون ان کو ایکسیپٹیبل ہے لیکن خدای خدمتگار یا پی ٹی ایم پشتون ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری ایک بات عرفان، آپ مسلم خان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، آپ احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, جو کہ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ تھے, جن کے ہاتھ جو ہے وہ پشتونوں کے پاکستان آرمی کے نوجوانوں, اے پی ایس کا جو سانحہ تھا وہ اس نے مانا تھا. اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اب علی وزیر و عاجسمت جو ہے ان کو نہیں بخشتے. ادریس خٹک صاحب, ادریس یعنی آپ پی ٹی ایم کی بات تو نہیں ہے, کسی پشتون کو اگر وہ اپنے حق کی بات کرتے اس کو اٹھا لیتے ہیں. یعنی نقیب اللہ مسعود کی مثال لے لیتے ہیں نا, وہ ایک یعنی اسپائرنگ ماڈل تھا نا, تو اس کو راؤ انور کے ہاتھوں کس طرح یعنی سمرلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا, کہتے ہیں ٹیررسٹ ہے, کیونکہ پشتون کا یعنی پرو پیس اور نان وار اینٹیٹی بنتی نہیں ہے. پشتون کی آئیڈینٹی جو بنائی گئی ہے نا, تو اس میں پشتون کے ساتھ یہی سیویج, انکھوت, ٹھیک ہے نا, یعنی کلچرڈ نہیں ہے, انرولی, اور یہ چیزیں ان کے اس میں فٹ ہوتی ہیں. ہاں عرفان, کسی پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ دیکھیں پشتونوں کی تاریخ میں فقیر آف اے پی ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن وہ وائلنس پہ یقین رکھنے والے, وہ انگریزوں کے خلاف بھی لڑے تھے, تو لیکن وہ وائلنس پہ یقین رکھنے والے تھے, اور اسی لیے باچا خان سے الگ بھی ہوتے کہ باچا خان نان وائلنس پہ یقین رکھتے تھے. آپ اسلام آباد میں بھی دیکھیں گے تو فقیر آف اے پی روڈ آپ کو ملے گا, لیکن باچا خان روڈ پشاور میں بھی کہیں نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا, شاید ہو کہیں. تو اس لیے فقیر آف اے پی کا نام ادھر اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی فقیر آف اے پی ہی پر فخر ہو, ٹھیک ہے نا. باچا خان کا نام اگر وہ رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پھر پشتون اس پر فخر بھی کریں گے, تو پشتون تو ان کو پیسفل نہیں چاہیے. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہ ہماری گفتگو اس چیز پر ہے کہ پشتون نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے. لیکن وہ جرگہ پشتون تھا نا وہاں پہ, باجوڑ سے ایک پشتون گیا جرگہ لے کر, اس نے کیا کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں سے وہ ٹیررسٹ, جن کو یہ ٹیررسٹ کہتے تھے, ان کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے جو پہنچے, تو کابل میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ بس یہ 6 رکنی کمیٹی بنے گی, اور یہاں سے 70 لوگ گئے تھے جرگے میں, اور وہاں ان کو کہا کہ آپ گھومیں کابل میں, ہم یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے. اور ان 6 بندوں کا جو ہیڈ تھا وہ بیرسٹر سیف صاحب تھے, اور بیرسٹر سیف نے ان سے دستخط لیے ہیں, اور ٹی ٹی پی کو کہا ہے کہ ہم 3 مہینوں کے اندر وعدہ کیا کہ ہم رول بیک کریں گے فاٹا کے مرجر کو, یعنی جیسے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لیے ریاست برا وہ دے رہی تھی رعایت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے گھرانوں کو بسائیں گے واپس, جو عمران خان کہتا تھا کہ 40,000 کے لگ بھگ لوگ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ یعنی لوگ 200 کے قریب لوگ بھی ان کے رہا کیے, اور 250, اور ان کو وہ چیزیں جو ان کے مطالبے تھے وہ بھی مان لیے. اس کے بعد کیا ہوا, اس گزشتہ 1-1.5 سال میں جتنا قتل عام ہوا ہے, ہم اس پہ ریاست پہ ذمہ داری اس لیے لاتے کیونکہ یہ ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد نہیں ہے. کیا اس کی ذمہ داری اس جرگے پہ نہیں ہے کہ جو 70 لوگ یہاں سے گئے ان سے کون پوچھے گا کہ وہ انہوں نے کس کو رہا کیا؟ جہاز میں جانا اور کھانا کھانا اور پی سی میں سٹے کرنا ہی کیا ان کا مقصد تھا؟ کیا جرگے اسی لیے ہم رکھیں؟ اب ان سے کون پوچھے گا کہ آپ لوگ کیوں گئے, اور آپ سے کون جواب اس سے, اگر وہ نادم بھی ہوں تو بھی کافی ہیں. لیکن کیا ہم نے کچھ سیکھا اس چیز سے؟ عرفان دیکھیں, ہمیں یعنی پشتونوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم جس کو پشتون ولی کہتے ہیں نا, تو یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے, یا پتھر پہ کھینچی ہوئی لکیر نہیں ہے. یہ ایک بڑا ڈائنامک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے, جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے انفارچونیٹلی جو لوگ اپنے آپ کو اویئر کہتے ہیں, یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو کاشسنس ہے, وہ بھی یہ پشتون ولی کے جو کوڈز ہیں, بدل اور یہ ساری چیزیں, یہ آپ کے سامنے اس طرح پیش کریں گے کہ یہ آج کے دور کے ساتھ بھی انہوں نے اسی کوڈ پر چلنا ہوگا. اور ہمیں یعنی پشتون نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا ٹرائبل سٹرکچر کے اندر رہنا چاہتے ہیں, یا آپ
ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ریونج جسے بدل کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن آپ نے چینج کرنی ہوگی. غیرت، اس غیرت کی ڈیفینیشن آپ نے چینج کرنی ہوگی. ننگ کیا چیز ہے، اس ننگ کی ڈیفینیشن آپ نے چینج کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ یہ چیزیں ختم کر دیں، لیکن نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی ایک آپریشنل ڈیفینیشن کرنی ہوگی. جرگے کی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیشن اسٹیٹ کا حصہ ہیں، باقی پاکستان کے اندر تو عدالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ اور وہ بیوروکریسی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے فیصلے جرگوں کے ذریعے کریں گے. تو پھر ریاست اسی جرگے کو آپ کے خلاف اس طرح استعمال کرتی ہے کہ آپ کو 2 بندے بٹھا دیتے ہیں بقول اس انٹرویو کے، ایک فیض حمید صاحب اور ایک دوسرے جو پشتون بریگیڈیئر تھے، وہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں کہ بات ہم نے طے کر لی ہے، آپ لوگوں نے صرف دعائے خیر کے لیے ادھر جانا ہے. اور آپ بھی جو ہے چادر کاندھے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی میں تو مشر ہوں اور ہم جرگے کے لیے جا رہے ہیں. یار یا تو اس جرگے لفظ کو جو ہے پرے رکھ دے اور کوئی اور نام اس کو دے دے، کیونکہ یہ جرگہ وہ نہیں ہے جو جرگہ عموماً ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، آپ نے شروع میں لشکر کی بات کی تھی نا، تو جرگے کا آؤٹ کم میجارٹی کیسز میں ایک لشکر بھی ہوتا تھا. تو لشکر کا یہ تھا کہ جرگے کے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ کر دے، مثال کے طور پر کوئی ایکشن لے. اب دیکھیں، جہاں پر آپ کے پاس پولیس ہو، جہاں پر آپ کے پاس فوج ہو، وہاں پر لشکر کی کیا ضرورت. اور جہاں پر آپ کے سارے فیصلے جو ہے وہ سیشن کورٹ، لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتے ہوں، یہ اتنا بڑا کام آپ سے جرگے کے ذریعے وہ کرواتے ہیں. مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں نے ان لشکروں کا حال وار آن ٹیرر میں دیکھا ہے، یا ان پشتون بیچاروں کو جس طریقے سے یہ ریاست ہانکتی تھی. ڈپٹی کمشنر زبردستی جو ہے نا ان کو بلاتا تھا لشکر بناؤ، پھر یہ اپنے گھر میں سامان اور پھر بڑی بڑی باتیں کرنا، پھر جرگہ لشکر بنانے کے لیے ہوتا تھا. پھر وہ کہتا تھا کہ اب ہم اس کے علاوہ کیا کریں. پھر یہ جو تعویلیں باندھتے تھے رشکت بنانے کے لیے، وہ سارے پشتون کلچر سے لاتے تھے. اپنی بیویوں کو کیسے رکھیں گے، اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے دہشت گردی سے، اور اگر ہم دہشت گردی کے خلاف بند نہیں باندھتے لشکر کی صورت میں تو وہ پھر ہمیں چوٹ دوڑیں گے. یہ یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ٹیکسز تو ہم ریاست کو دیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا کیا اوقات کہ وہ آپ کو کہے کہ زبردستی لشکر بناؤ. اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب یہ لشکر بناتے تھے تو پیچھے سے وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو جب ضرورت ہوگی تو ہم آپ کی طرف آئیں گے. پھر جب وہ طالبان کے سامنے لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو پیچھے سے ریاست کھسک جاتی تھی اور انہیں کو چھوڑ دیتی تھی. اور ان کا جو برا حشر یہ بارڈر ایریا میں ہم نے دیکھا، وہی ہمارے لشکر کا حشر ہے اور وہی ہماری قوم کا حشر ہے. تو بات صرف پھر وہی پھر آ جا کے پھر ادھر آ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی، 2 چیزیں بڑی پرابلمیٹک ہو رہی ہیں جو میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسئلہ ہے 2 جگہوں پہ. ایک تو وہ عمرانی معاہدہ ہے جس کے نیچے ہم ایک نیشن اسٹیٹ ہیں، سوشل کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں. اس میں ٹرسٹ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. یعنی پشتون کس طرح وہ ٹرسٹ بھی کرے ریاست پر، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو نیشن اسٹیٹ کا حصہ گردانے، قبائل کا نہیں، نیشن اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے. دوسرے لیول پہ کس طریقے سے ہم وہ ریلیشن ڈیولپ کریں کہ ہمارا ٹرسٹ کے ساتھ ہم ریاست کو مورد الزام بھی ٹھہرائیں اگر وہ ریاست غلط کام کرتی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب ٹرسٹ کی بات آ جائے آپ کہیں کہ ریاست تو وہ کام کرتی نہیں ہے، پھر آپ جرگوں کی طرف جائیں کہ جب جرگہ ناکام ہو جائے تو مجبوراً تمہیں پھر ریاست کے جو ہے نا دہلیز پہ پھینک دیتی ہے. تو یہ جو پشتونوں کی روایتی سوچ ہے جو ہم سب کی ہے اور جو ورلڈ ویو ہے، وہ نیشن اسٹیٹ کے ساتھ نہ صرف انکمپیٹیبل ہے بلکہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے جو قبائلی نظام ہے اس کو بھی اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس سے اب نفرت کر رہے ہیں کہ یہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ عرفان موجودہ زندگی کے ساتھ رہ سکیں. پہلے تو مجھے موقع دے دیں کہ میں اس جرگے کے حوالے سے اتنا بتا دوں کہ آج کے دور میں یہ جرگہ موجودہ فارم میں انکمپیٹیبل ہے، چلنے والا نہیں ہے.
مثال کے طور پر دیکھیں، اب وہ پشتو پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے کہا تھا، جرگے کا ایک اصول یہ ہے کہ 50 سال سے کم عمر کا مرد جو ہے وہ جرگے کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آج کا نوجوان جس نے قانون بھی پڑھا ہے، اور جو ہم نے آپ کو کہا نا کہ جس نے یعنی وہ گلوبلائزیشن کا حصہ بھی، وہ اور جس نے عمران خان کو بھی دیکھا ہوا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. آپ ان کو جرگے سے اس لیے باہر رکھ دیتے ہیں کہ ابھی آپ 50 سال کے نہیں ہیں. دوسری بات یہ جو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ دیکھیں 50 سال یا 50 سال سے اوپر کے مرد جو ہیں وہ دنیا کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا ورلڈ ویو الگ ہوتا ہے. نوجوان اس دنیا کو اور اپنی زندگی کو وہ دوسرے ایک نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ کس طرح ان کے فیصلے ان کے لیے کرتے ہیں؟ ایک یہ. دوسرا کہ جرگہ تاریخی لحاظ سے یہ پیٹریارکل ہے، یعنی ان میں خواتین کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں دی جاتی. یعنی 51% آبادی آپ کی جرگے سے باہر ہے. ہاں، اور ان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے بتایا. ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں کہ فیصلے آپ یعنی جرگے کے سارے فیصلے خواتین پر اپلائی ہوتے ہیں، وہ بچوں اور نوجوانوں پر اپلائی ہوتے ہیں، لیکن خواتین کو کوئی جگہ نہیں دینی. بلکہ آپ نے پچھلے مثال اس میں بڑی اچھی مثال بھی تھی آپ یہیں سے شروع کریں. آپ نے کہا دیر جماعت اسلامی کا گڑھ ہے. ہاں. وہاں سے جماعت اسلامی کی پوسٹیں، لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں ساری پارٹیز مل کر جماعت اسلامی سمیت، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا علم اور جو ہے نا عورت کو برابر کے حقوق ہے اسلام میں، لیکن جب یہ پھر وہ کہتے ہیں یہ روایات ہیں قبائلی، اور اس کی بنیاد پر عورت کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر لیتے ہیں. عرفان وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری اقدار ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، اسلامی اقدار نہیں کہتے، بدنامی وہاں نہیں ڈالتے، پھر یہ کہتے ہیں ہماری یہ کلچرل اس لیے میں کہتا قبائلی اقدار ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو ویپنائز کرتا ہے. یعنی دیکھیں جرگے کو ویپنائز کر دیا نا. اب مثال کے طور پر جرگے نے فیصلہ کر دیا وہاں پر کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو الیکشن کمیشن کے قانون میں یہ بات ہے نہیں ہے. کسی سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی خواتین کی ریپرزنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ کچھ نہیں، کسی نے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں روایات ہیں. وہ روایت. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان روایات کو ہمیشہ پشتونوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. میں جو بار بار کہتا ہوں کہ نا ویپنائز، تو وہ ویپنائز. تو اس لیے یہ میرا سٹیٹمنٹ عرفان بڑا ریڈیکل ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم پشتونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسٹیٹ کو کہہ دے کہ جی ہمارے لیے ٹرائبل سٹرکچر پریزرو نہ کرتے، ہم فل فلیجڈ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. پھر یہ جنگ کیسے لڑے گی یہ ریاست؟ نہیں، امریکہ کیسے جنگیں لڑے گا؟ دیکھو ایران کو شکست دینی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے. عرفان اس کے لیے اس کو کراس بارڈر وائلنٹ ملیٹنٹ فورس کی ضرورت ہے. عرفان اس کے لیے وہ طالبان سے پینگے بڑھا رہا ہے آلریڈی. اس کے لیے ہمارے علاقوں میں دیکھیں ہمارے وسائل پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں بچے گا تو آپ انہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے نوکری کریں گے. ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہٹ رہے. نہیں، ہمارا قبائلی نظام جو ہے وہ نہیں مینٹین رکھ سکتا آپ کے نوجوان نسلوں کی امنگوں کو. تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ ختم کر دیں. وہ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ تو یا پشاور میں ملیٹنٹس بنیں گے، یا افغانستان میں طالبان بنیں گے، یا پھر اس دبئی جائیں گے، امریکہ جائیں گے. پوڈ کاسٹ کے شروع میں وہی آپ نے ایجنسی کی بات کی تھی. آپ دیکھیں وہاں پر اپنے آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر جو شروع میں آپ نے بات کی تھی، آپ تو وہی میسج دے رہے ہیں کہ جیسے پشتون ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریاست اور امریکہ ان کو ترقی نہیں کرنی، جبکہ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ پشتون بھی نہیں چاہتے کہ یہ ترقی کر لیں. آپ ویسے چاہتے ہیں ترقی کرنا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوڑیں ان چیزوں کو. آپ چاہتے ہیں؟ یار عرفان نہیں، آپ صرف ہاں نہ ہاں میں بتائیں. نہیں، آپ وہ نظریاتی والا کام نہ کریں. کسی جواب کا ہاں نہ میں جواب نہیں ہے. تو آپ میں آپ کی حد تک میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں اور میں پشتون ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ سارے پشتون ایسے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کا الزام ہے اور آپ ان پہ دینا چاہتے ہیں. یار خواہشات تو پشتون، لیکن خواہشات تو وہی رکھتے ہیں. دیکھیں وہ صرف غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ نوسٹلجک بھی رہنا چاہتے ہیں. مثال میرے برس پشتون دوست جو ہیں وہ کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں ہوں گے، اپنے ساتھ ایک حجرہ بھی بنایا ہوگا وہاں پر. وہاں انہوں کباب بھی کھلائیں گے آپ جو وہاں جائیں گے. کہتے ہیں اپنا
دیکھیے ان کا حق ہے, وہ جرگی بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں, کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں ان کے, جس طرح انگلینڈ میں شریعہ کورٹ چل رہے ہیں, وہ بری بات نہیں ہے, وہ نوسٹلجک ہے, وہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس زمین پہ اب ہم رہ رہے ہیں, جو ہماری ابھی تک بائی ڈیفینیشن ہماری ہے, اس پہ ایسا نظام ہو کہ وہ نیشن اسٹیٹ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کریں, ٹرسٹ بھی کریں ریاست پر, لیکن جہاں پر ریاست میرے نظام کو میرے خلاف استعمال کر رہی ہے, میرے میں اتنی طاقت ہو, اتنا ورلڈ ویو ہو کہ میں ریاست کو اس کا مورد الزام بھی ٹھہراؤں اور اس کے اکاؤنٹیبل بھی کروں. اچھا بحث یہ ہے. عرفان, آپ طاقت جس کو کہتے ہیں نا, میں اس کو کہتا ہوں کانشسنس, کہ ہمیں ادراک ہو کہ کہاں پر ریاست ہماری کون سی کمزوری ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. طاقت یعنی ادراک کے لیول پہ صرف نہیں آتی, نہیں, ایک طاقت انسٹیٹیوشنز کے لیول پہ آتی ہے. بالکل, میں مثال دے دوں آپ کو نا. کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے یہ تو فزیکلی انسانوں سے بہت مضبوط ہوتے ہیں نا, لیکن انسان بڑے آسانی سے ان کو ٹیم کر لیتے ہیں, یعنی پالتو بنا لیتے ہیں نا ان کو. تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے پالتو بن جاتے ہیں کہ ان کو یہ کانشسنس نہیں ہے کہ یہ کتنے پاورفل ہیں, اور جنہوں نے ان کو ٹیم کیا ہوا ہے, پالتو بنایا ہے, یہ طاقت میں ان سے کتنے کمزور ہے. اگر ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیویجول کی ایجنسی بھی یہی ہوتی ہے. میں نے مان لیا, اب آپ لے کے جائیں, پشتونوں کو اب چھوڑ دیں, وہ قومیں جو پاکستان میں ہیں اور جن کو اپنی طاقت کا ادراک ہے, وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں. ایک مثال تو اس کی دے دیں تاکہ ہم پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. 100 مثال دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک مثال یہ دیکھیں. 14 اور 15 اگست کی رات کو بنیر میں, سوات میں اور شانگلے میں قیامت صغریٰ جسے یعنی کہتے ہیں, وہ والے حالات تھے. یعنی اس میں کلاؤڈ برسٹ والا فینامنا بھی تھا, اس میں سیلاب والا فینامنا بھی تھا. ابھی تک جو فگر ہے 1000 سے زیادہ لوگ اس میں مرے. ایک ہفتہ پہلے ایک رپورٹ تھی کہ بنیر کے اندر 60% لوگوں کی جو ہے وہ اکانومی ختم ہو چکی ہے, اور ابھی تک گھر ملبے میں ڈھکے ہوئے ہیں, لوگ مرے ہیں اور ان کو رپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی تک لاشیں بھی اس کی نہیں نکلی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگین دنیا میں کہیں پر بھی تباہی ہو تو ہم اس کو وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا میں کچھ کوریج اس کو ملنا تھا یا نہیں, اتنے میں پنجاب میں سیلاب آ گئے. نہیں, میڈیا میں جو اس کا کوریج ہوا, ایک ایک اس میں ایک ایک کالم کی خبر کی صورت میں آیا, ہمیں خود نہیں پتا میں اسی کی میڈیا میں کوریج نہیں تھی. تو مجھے کئی دن بعد پتا چلا کہ اس سخت نوعیت کا ہے, حالانکہ میں بنیر سے کتنا دور ہوں, میں پشاور میں رہ رہا ہوں. ہاں نہیں, میں آپ کو تو دیکھیں ابھی آپ اخبار اٹھا لیں, جب سے پنجاب میں سیلاب شروع ہوئے نا, تو تب سے آپ اخبار اٹھا لیں, اس میں بنیر مسنگ ہے, اس میں سوات مسنگ ہے, اس میں شانگلہ مسنگ ہے, اس میں سوابی. لیکن یہ بھی خطرناک بات نہیں ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ چونکہ پشتونوں کا جو لیڈر ہے خان صاحب, اس کا جھگڑا ہے مریم نواز کے ساتھ تخت لاہور کے لیے. آپ پشتونوں میں کسی بھی محفل میں جائیں, ان سب جگہوں پہ پنجاب کے سیلاب کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ راوی نیو سٹی ہے کہ کیا, اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. مجھے افسوس ہوا کہ یار علیم خان نشانے پہ ہے جو, ہاں اور نہیں, بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھی خفا ہیں, لیکن یہ اپنے گھر کے اندر تباہی ہوئی ہے. تو پشتون تو ساری عمر یہی کرتے رہے نا, اپنے گھر کے اندر تباہی خود لاتے ہیں یا اس کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن گھر کے باہر لوگوں کو رہا کرنے کے لیے کشمیر پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاں, اگر آپ برا نہ مانیں نا, تو ان کی مثال اسی طرح ہے کہ ان کو کاشسنس نہیں ہے کہ ان کی ایجنسی بھی ہے, اور اس میں اتنی طاقت بھی ہے, اور اس میں طاقت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور نہیں, دوسری بات ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا. دیکھیں ہم میڈیا میں یعنی جرنلزم میں ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ تھیوری. ایجنڈا سیٹنگ تھیوری میں عرفان یہ بات کی جاتی ہے نا کہ میڈیا آپ کے لیے چوز کرتا ہے کہ آپ نے کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور میڈیا ہی آپ کے لیے چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. تو گویا اگر میڈیا سے کچھ چیزیں غائب ہو جائیں
تو پھر آپ بھی ان کے بارے میں سوچنا بند کر دیں گے. ہاں. تو اب چونکہ ہم مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں پشتونوں کا اپنا میڈیا نہیں ہے، تو آپ ٹیلی ویژن اوپن کر دیں اس میں پنجاب کا سیلاب، آپ اخبار اوپن کر دیں اس میں پنجاب کا سیلاب. تو پنجاب میں یہ کیا کچھ کرتا ہے جو پشتون نہیں کر رہے، جس کی بنیاد پر وہ جو ہیں وہ ہر جگہ ہیں؟ کراچی کے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں کہ وہاں کا سیلاب ڈان کی سپر لیڈ ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہر اور پشتون وہ کیا کچھ کریں گے جو اس لیول تک آئیں؟ پہلے وہ مثال دیں. ہاں، پشتونوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے لیے ایک لیڈر منتخب کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کے گھر کا لیڈر ہو تو وہ آپ کے گھر کے پرسپیکٹو سے پوری دنیا آپ کے لیے وہ انٹرپریٹ کریں گے. آپ کا مطلب اپنی بیوی کو یعنی اس طرح گھر کے اندر کیا مطلب؟ یار گھر میں کلیکٹیولی لینڈ کو کہتا ہوں. آپ کا مطلب اپنے صوبے میں، اپنے صوبے میں ہاں. جہاں پر یا کراچی بھی بڑا شہر ہے، دوسری لوگوں کو پاکستانی میڈیا میں یہ نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے پشتون جو ہے، کیونکہ اس وقت وار اس چیز پر جاری ہے کہ یہ راوی سٹی جو ہے یہ عمران خان نے شروع کی تھی، یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ نہیں مریم نے شروع کیا ہے. سارے پشتون بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں بنیر کا نہیں پتہ یار. ان لوگوں کے جو لوگ ملبے کے نیچے جن کی لاشیں ہیں ان کو ابھی تک نہیں نکالا گیا. نہیں تو اگر میں اس کو اس طرح اور دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایلیفینٹ ان دا روم، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہی ایبسنس آف میڈیا. مجھے بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے وائس آف امریکہ کی، مشال ریڈیو، ڈیوا ریڈیو، یہ دو اگر ہوتے نا تو کبھی بھی بنیر کی آواز کو کوئی نہ دبا تھا. یعنی اس میں ہم یہ تھوڑا سا تصحیح کر لیں کہ دوست کہیں گے کہ وہ بھی تو وائس آف امریکہ تھا، اور امریکہ کے حوالے اس کے جیو پالیٹکس ہی کے بینر کے نیچے وہ کام کر رہے تھے، لیکن اس میں سارے پشتون کام کر رہے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کیا ہے. نہیں، ہائپر لوکل جرنلزم وہ کرتے تھے، وہ لوکل جرنلزم کرتے تھے، اس میں یہ اسپیکٹ تھا. اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ہاں. تو اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے عرفان؟ اب دیکھیں، ہم ابھی اعلانات شروع ہو گئے کہ جی ترکی امداد دے رہا ہے. ٹرمپ نے بھی کہا. دیکھیں، ٹرمپ نے بھی پنجاب کے سیلابوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے نا؟ پنجاب کے، کیونکہ میڈیا ہے نا ان کے پاس، ان میں کوئی ایڈ جو ہے وہ بنیر، سوابی، سوات، شانگلہ ان کے لیے نہیں ہوگا. لیکن میں حیران ہوں پشتونوں کے عقل پہ. تو میں تو ان حالات کو جب دیکھتا ہوں نا تو وہ اپنی پہلی بات یاد آ جاتی ہے کہ ان کم وقتوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ایجنسی کیا ہے. یعنی تو یہ بالکل اسی طرح دیوکامت جانور کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ بس ان کے گلے میں پندہ کسی نے ڈالا ہے، کبھی ایک طرف لے جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور یہ ان کے گلے میں جو پندہ ہے نا، یہ جس چیز پر یہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری روایت ہے، یہ پندہ اس چیز کا بنا ہوا ہے. پشتون ایک دفعہ فیصلہ کرتے کہ یار تم نے وہ کتابی جو قصوں کہانیوں والا پشتون بننا ہے، یا تم نے آج کے دور کا ایک اویئر کانشیس سٹیزن بننا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہوگا. اب دونوں ایک ساتھ وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہوگا. چلیں فیض صاحب، بالکل جو پشتون ہمیں سن رہے ہیں اور جو پشتون نہیں بھی ہیں، جس بھی قوم کے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ اور مارجنلائز قومیں ہیں، میرے خیال میں ان پہ سب پہ صادر آتی ہے کہ ہم نے چوز کرنا ہوگا کہ اب اگر ماڈرن نیشن سٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے قبائلی اقدار عادات اپنائیں، لیکن اس بنیاد پر ہم وہ فیصلے نہ کریں جو پولیٹیکل فیصلے ہیں، یعنی اختیار کے فیصلے ہیں. اختیار کے فیصلے یا پولیٹیکل فیصلے جو ہیں وہ ہمیں آج کل کے تناظر میں رکھ کر ہی کرنے چاہیے. جب تک یہ نہیں سیکھیں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم کمپیٹیبل رہ سکتے ہیں ماڈرن دور کے تقاضوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے. اللہ حافظ.